میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان جانے کے لیے آیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ تو انسان جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو عمل کرتا ہے، اس عمل کا نتیجہ آخرت میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم قبر ہے، ایک عالم محشر ہے۔ اس عالم دنیا میں انسان کا کیا گیا عمل آخرت میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فضل فرمایا ہے اپنے بندوں پر کہ اگر اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کو کوئی اپنے نیک اعمال کا ہدیہ کرتا ہے، اس کا بھی اسے فائدہ ملتا ہے، اس کا بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جو چلا گیا اس کے اعمال ختم ہو جانے چاہیے، بس جو کر لیا وہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے خصوصی اپنے بندوں پہ کرم فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے کچھ نیک کام ایسے ہو سکتے ہیں جن کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ الا من صدقۃ جاریہ، ایسا کام نیک کیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ مسجد بنا دی، مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی، مدرسہ بنا دیا، زندگی بھر لوگ قرآن پڑھتے رہے، مسافر خانہ بنا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی کا نظام چلا دیا۔ ایسا نیک عمل کیا کہ اس نیک عمل سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا سے جا چکا ہے، عمل منقطع ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ سبب یہ بنا تھا، کام نیک اس نے جاری کروایا تھا، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ انسان کے سامنے بہت ساری نیکیاں ایسے آئیں گی، یہ کہے گا یہ تو میں نے کی نہیں، لیکن وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس نے کی نہیں ہے، صدقہ جاریہ کی وجہ سے وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی، ایسا علم کسی کو سکھایا جس سے لوگ آگے پہنچاتے رہے۔ اس نے کسی کو قرآن سکھا دیا، دین سکھا دیا، کلمہ سکھا دیا،
مسائل سکھا دی، دین سکھا دیا، علم سکھا دیا، جس سے لوگ نفع حاصل کرتے، کتاب لکھ دی، عالم کے قلم کی سیاہی فرمایا شہید کے خون پر غالب آ جائے گی۔ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ عالم بن رہے ہیں، ان کتابوں سے استفادہ کر کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے درجوں کو کتنا بلند کر رہا ہے۔ امام بخاری کو دنیا سے گیا ہے 1000 سال سے زائد ہو چکا، لیکن ایسا صدقہ جاریہ، ایسی محنت، ایسا اخلاص، ایسی خدمت، ثواب مل رہا ہے۔ عمل منقطع ہو گیا لیکن صدقہ جاریہ، علم لوگوں کو سکھایا، صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور فرمایا تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، اولاد کو محنت کر کے نیک بنا دیا، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہی، اس کی دعا کا فائدہ بھی اسے مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ تو انسان اگر دنیا سے جانے والے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، کسی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، کسی کا والد چلا گیا، عزیز و قارب چلے گئے، تو ایصال ثواب کر کے اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان کو اعمال کا ہدیہ بھیج سکتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ مومن مردوں عورتوں کے لیے آپ استغفار کریں۔ معلوم ہوا کہ دوسرے کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی جو کیا کرتے تھے اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے، فرمایا ایک یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے ایک صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کروں؟ ان سے فائدہ پہنچے گا، انہیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کون سی چیز میں کروں؟ فرمایا پانی کا انتظام کرو۔ تو پورا کنواں اپنی والدہ کے نام وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سعد کی، ام سعد کی کا کنواں ہے۔ ایک اور صحابی آئے، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دیا تھا، لیکن چونکہ اچانک ہوا وصیت نہیں کر سکیں، یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اگر کوئی اسے ثواب پہنچاتا ہے، اعمال کا ہدیہ کرتا ہے، نوافل ہیں یعنی بدنی عبادت کا ہدیہ ہے، مالی عبادت کا ہدیہ ہے، مالی عبادت کے ذریعے یا بدنی عبادت کے ذریعے نوافل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، مال خرچ کر کے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس کو فائدہ ملتا ہے، اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا سے جانے والے انسان انتظار میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ مردوں کے لیے سب سے بہترین ہدیہ ایصال ثواب۔ بعض مرتبہ انسان اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے،
لیکن ایصال ثواب اتنا ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایصال ثواب اتنا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ نیک تھے، نیکی پر زندگی گزاری، بڑے نیک عمل کیے، باپ اعلیٰ درجے کا نیک تھا، اولاد اتنی نیک نہیں بن سکی، ان کے اعمال کم تھے لیکن ایمان والے تھے، ایمان صاحب ایمان تھا، لیکن اس کے اعمال باپ کے اعمال تک نہیں پہنچ سکے، تو قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے اللہ اس کی اولاد کو باپ کی وجہ سے باپ کے درجے میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ باپ کے نیک عملوں کا فائدہ اولاد کو پہنچے گا، حالانکہ باپ جیسے اعمال انہوں نے نہیں کیے لیکن ایمان والے تھے، اعمال کمزور تھے، باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو فائدہ پہنچے گا، اولاد کو بھی اللہ اس عمل تک، اس مرتبے تک پہنچا دے۔ تو انسان جب نیک عمل کر کے کسی کو ہدیہ کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ تو انسان کے مرنے کے بعد عمل منقطع ہو گئے، اب 3 چیزیں باقی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نیکیوں کی ثواب کی سپلائی جاری رہے، میں ایسا نیکیوں کا بیلنس کا انتظام کر کے جاؤں وہ ختم ہی نہ ہو، وہ تھوڑی سی ہمت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے۔ کرے گا کون؟ جس کا دل بنا ہے، جس کے دل و دماغ میں یہ بات اتر چکی ہے، جس کے دل کا یقین بن چکا ہے کہ میرے نبی کی بات 100% درست ہے، جو میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی ہوگا اور میں اپنے لیے ذخیرہ کر کے جاؤں گا۔ جس کا یقین بن جائے اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لاکھوں کروڑوں کو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کو دی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو نہ دے دو۔ ہم کون سی چیزیں دے رہے ہیں اللہ کو؟ گھر میں جو فضول کپڑے پڑے ہیں وہ دے دو صدقہ، بھئی وہ بھی دو، وہ بھی صدقہ کیا جا سکتا، لیکن کیا ہر وقت پرانی چیز ہی دینی ہے؟ کبھی یہ بھی کہو یا اللہ یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے، چاہے وہ ہلکی ہے، چاہے اعلیٰ نہیں ہے، لیکن آپ کو پسند ہے، یا اللہ یہ دے رہا ہوں، یہ بھی تو پیش کرو نا کہ ہلکی چیزیں دینی۔ اور جس کے دل کا یقین صحیح نہ ہو اس کے لیے 10 روپے دینے بڑے مشکل ہے، پہاڑ ہے، کیونکہ یقین نہیں بنا، یقین کمزور ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتا دی ہیں، اگر آخرت بنانا چاہتے ہو، آخرت میں ذخیرہ کرنا چاہتے ہو اور پیچھے سے ثواب جاری رہے مرنے کے بعد بھی، تو 3 چیزوں پہ محنت کرو۔ صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد وہ صدقہ رہے، ایسا بہترین صدقہ کرو، ایسا انتظام کرو، دنیا سے چلے جاؤ لیکن وہ کام بند نہ ہو، وہ کام ایسا ہو جب تک وہ کام جاری رہے تمہارے لیے ڈھیروں نیکیاں تمہیں ملتی رہیں، ان نیکیوں کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں پہنچتی رہیں، تمہاری قبر کو روشن کر دیں۔ میں نے کہا نا کہ بعض نیکیاں اس کے سامنے آئیں گی، یہ کہے گا یہ تو میں نے کی نہیں، لیکن وہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والوں پہ، پڑھانے والوں پہ خرچ کیا، انہوں نے آگے پڑھایا، کہاں تک سلسلہ چلا گیا؟
جو بنیاد بنا اس کا پورا حصہ اس میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ رشک کرنا ہے تو 2 لوگوں پہ رشک کرو، 2 لوگوں پہ، 2 لوگوں کو اللہ کے نبی نے خاص کیا ہے۔ اگر آپ رشک کرنا چاہتے ہیں، کسی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی کیا بات ہے بھائی، تو 2 لوگوں پہ کرو۔ پہلا وہ انسان جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ رشک کرو اس پہ کہ اللہ کیا بات ہے، مجھے بھی دیتا، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا۔ یہ رشک کرنے کی چیز ہے۔ یہاں پہ لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ رشک کرو اور عبرت حاصل کرو کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی تیرے راستے میں یوں ہی خرچ کریں۔ قرآن کی آیات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جمع کرو گے، سینکڑوں آیتیں بن جائیں گی، سینکڑوں آیتیں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، بڑے یقینی الفاظ اللہ نے نازل فرمائے، یقینی الفاظ، یہاں تک کہہ دیا کہ میرے راستے میں تم خرچ کرو گے گویا کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، حالانکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ فرماتے تمہیں اجر دوں گا، کافی تھا۔ فرمایا تم قرض دے رہے ہو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور قرض میں واپسی یقینی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں واپس ہوگا، نہیں ہے، تمہیں ضرور واپس ملے گا۔ دنیا میں تمہارے رزق میں برکت اور آخرت میں تمہیں نیکیاں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، اللہ تو تمہارے ساتھ مغفرت کے وعدے کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ رشک کرنا ہے تو سخی پہ کرو جو خرچ کرتا ہے، اور رشک کرنا ہے تو فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے، اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس پہ کرو کہ یا اللہ کتنا یہ کیسا اچھا انسان ہے، تو نے اسے علم دیا، اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، یا اللہ ہمیں بھی علم دے، ہم بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ان 2 لوگوں کو اللہ کے نبی نے خاص کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسلوں میں دین باقی رکھنے کے لیے 2 طبقوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اہل سخاوت اور ایک اہل ثروت اور ایک اہل علم۔ دنیا کے ان ملکوں کا دورہ کریں، وزٹ کریں، دیکھیں جہاں اہل ثروت ختم ہو گئے، اہل سخاوت ختم ہو گئے، وہاں بھی دین نسلوں سے نکل گیا، اور یہاں اہل علم ختم ہو گئے، وہاں سے بھی دین نسلوں سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی ہر موقع پہ کیوں اعلان کرتے تھے لے آؤ اللہ کے راستے میں مال؟ ہر جہاد کے موقع پہ، مسجد بنانے کے موقع پہ کیوں اعلان ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی اعلان فرماتے تھے، صحابہ کیسے لے کے آتے تھے؟ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کو نہ دے دو۔ کیا ایمان تھا، صحابہ دوڑے، یا رسول اللہ فلاں چیز میری محبوب ہے، ساری لے لو۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، میں کامل نیکی تک پہنچنا چاہتا ہوں، باغات وقف کر دیے، خوبصورت باغ اللہ کے راستے میں دے دی، یا رسول اللہ یہ والا جو باغ ہے یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، یہ میں نے اللہ کو دینا ہے۔ میرے عزیزو، مال یہیں رہ جائے گا، صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انسان کے عمل مرنے سے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کام، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں پہلی چیز فرمائی ایسا کام تم نے دنیا میں کر دیا، ایسا سلسلہ جاری کر دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ نیک عمل جاری رہا، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، تو تمہارے لیے بہترین صدقہ جاری ہے۔
جس کا یقین بنا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں یہ مسجد کی جگہ بھی کسی انسان کا ہدیہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر تصور کیجئے، اتنی بڑی 4-5 کھیتوں میں ایک کنال اللہ کو دی اور دنیا سے چلے گئے، تو بتائیے ساری زمین پہ جتنی زمین ان کی ملکیت میں تھی سب سے اعلیٰ ترین جگہ کون سی ہے؟ یہ والی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے. فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجد ہے. اب کھیتوں میں ایک کنال کی کیا حیثیت ہے؟ جگہ تھوڑی، کام بہت بڑا ہے. جگہ تھوڑی ہے، کام بہت بڑا ہے. کام بہت کر گئے اور کہنے لگے میں نے اپنی جگہ کا دل دیا ہے. میں نے اپنی جگہ کا دل دیا ہے. حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ جگہ دی جو جگہ کا دل تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کو نہ دے دو. محبوب چیز دی. یقین بنا تھا کہ میں کچھ کر جاؤں، اور کتنا بڑا کام کر گئے. سارا دن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، نماز ہو رہی، جمعہ ہو رہا، لوگ عبادت کر رہے ہیں. کتنا بڑا ثواب جاری کر گئے. یہ پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھ بند ہوگی. آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تک صرف ہمیں نوٹوں کا پتہ ہے، ڈالر کا پتہ ہے، پاؤنڈ کا پتہ ہے، قطر، کویت، سعودیہ کی کرنسی کا پتہ ہے کہ ان کی کتنی ویلیو ہے. ہمیں ابھی تک وہی پتہ ہے کہ پلاٹ کی، کروڑ کی کتنی ویلیو ہے. نیکی کی ویلیو کا پتہ نہیں چلا، صدقہ جاریہ کی ویلیو کا پتہ نہیں چلا. جس کا پتہ چلا ہے اس کے لیے دن رات ایک ہو رہا ہے. کسی بھائی سے بات کرو کہ بھئی دیکھو 2 چیزیں ملتی ہیں. اللہ نے ایک بندے کو علم دیا، اس کے پاس وسائل نہیں، تمہارے پاس وسائل ہے، چلو اشتراک کرتے ہیں، ہم علم پھیلاتے ہیں، تم مال لگاؤ. دیکھو کیسے علم پھیلتا ہے. اللہ کے نبی نے 2 چیزوں کو خاص کیا ہے، اہل ثروت اور اہل علم. ایک کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے، مال ہے لیکن علم نہیں ہے، اور ایک کے پاس علم ہے مال نہیں ہے. دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کا دین پھیلے گا، بچوں کے سینوں میں قرآن منتقل ہوگا، لوگ علم دین حاصل کریں گے، اور یوں ہی یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور مسلمان کی نسلوں سے دین ختم نہیں ہو سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ایک جلسے میں فرمائی تھی. فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کو ہم چندہ دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، لوگ ہمیں اعلان ہوتا ہے. تو عجیب بات فرمائی. فرمایا چلو آپ مشورہ کر لو. میں دنیا دار لوگوں سے فرمایا کہتا ہوں تم آپس میں میٹنگ کر لو، مشورہ کر لو، طے کر لو کہ ہم مدارس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. فیصلہ کر لو. تو ہم مدارس بند کر دیں گے. ہم کاروبار کرنا جانتے ہیں، ہم کوئی دکان بنائے گا، کوئی کاروبار کرے گا. ہمیں کون سا کاروبار نہیں کرنا آتا. لیکن یاد رکھو چند سالوں کے بعد، 50 سال کے بعد تمہاری نسلیں یہودی ہوں گی، عیسائی ہوں گی، معاذ اللہ آریہ ہوں. نسلوں سے دین نکل جائے گا. اگر آج دین نسلوں میں باقی ہے ان مدارس عربیہ کی برکت سے ہے. بڑی بڑی دین کی خدمت کرنے والوں کی تحریک اٹھائیں، تحریکیں جو چلی ہیں ان کی زندگیاں اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں. اس کے پیچھے تمہیں مدرسہ نظر آئے گا، تمہیں مکتب نظر آئے گا، تمہیں مسجد نظر آئے گی، تمہیں اہل علم نظر آئیں گے.
کوئی تحریک اٹھاؤ، پوری دنیا میں تبلیغی جماعت نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ مدرسہ ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر اسلام کا نظام نافذ ہوا یا نہیں ہوا؟ دنیا کی سپر پاور کو انہوں نے شکست دی یا نہیں دی؟ سپر پاور کو صفر پاور کس نے کیا؟ پیچھے کیا ہے؟ کون ہے؟ ملا عمر کون تھا؟ پیچھے مدرسہ ہے۔ کہاں سے یہ لوگ تیار ہوئے؟ مدرسہ ہے۔ پوری دنیا میں مدارس کا جال پھیلا ہے۔ پاکستان میں صرف ایک بورڈ کے تحت 26 سے 27 ہزار مدرسے رجسٹرڈ ہیں، صرف ایک بورڈ، کئی بورڈ ہیں، صرف ایک بورڈ کی بات کر رہا ہوں، وفاق المدارس العربیہ، 26,000 مدارس ان کے پاس، 1 لاکھ کے قریب ہر سال حافظ بنتے ہیں اس بورڈ کے تحت، صرف اس بورڈ کی بات کر رہا ہوں، باقی مدارس الگ ہیں۔ قوم کو اتنی بڑی تعداد میں حفاظ دیے جا رہے ہیں، علماء دیے جا رہے ہیں، مفتیان کرام دیے جا رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس پورا کر کے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی مدارس سے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، مدارس سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے؟ تو ہم نہیں پوچھ سکتے تمہارے کالج یونیورسٹی سے علماء کیوں نہیں نکلتے، حافظ قرآن کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہمارے اوپر سوال ہے، تمہارے اوپر بھی سوال ہے۔ بھئی جو کام جس کا ہے اس نے وہ کام کرنا ہے۔ مدارس کے ذمے کیا تھا؟ حفاظ پیدا کرنا، علماء پیدا کرنا۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی 4 سے 5 سال اس ادارے کو بنے ہوئے حفاظ کی اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ تراویح میں سنانے کے لیے ان کے لیے مساجد نہیں ملتی، ہمیں مجبوراً درسگاہوں میں کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال رمضان میں آپ کے اس ادارے میں 4 سے 5 قرآن ختم ہوتے ہیں تراویح میں۔ حفاظ کرام سنانا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ملتی۔ مدارس نے اپنا حق ادا کیا ہے، قوم نے جو ذمہ کام لگایا وہ کر رہے ہیں، تو بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، 3 کام، ان میں سے پہلا کام وہ جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ کرو، ایسا نیک کام شروع کرواؤ، مسجد بناؤ، مدارس بناؤ، مساجد پہ خرچ کرو، مدارس پہ خرچ کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ کرو، تو یہ آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہاری قبر میں ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی رہیں۔ 2 چیزیں باقی ہیں، اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتائیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے ان 2 چیزوں کا بیان ہوگا کہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی، مرنے کے بعد وہ 3 چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو اگر مسلمان ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لے تو اللہ پاک اس کی ثواب کی جو سپلائی مرنے کے بعد بھی بند نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔